فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملی والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا. فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے. کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کون کرے، کس کو ضرورت پڑی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او سورج، او ستاروں، او چاند ٹھہر جا. رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ. دریاؤ ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، غربتوں سے پاک ہے. کیسے جائیں گے، کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے. جبریل جی حضور میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ. حاضر خدمت ہو گئے. جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو، جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، تاج النقط ختم نبوت، تاج النقط ختم نبوت. یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے. یہ نہیں، بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آ جا وٹ گج کے. فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے. جبریل آیا، میکائیل آیا، جبریل کھڑا ہے. الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. تو کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. توجہ دھیان کرنا، سر مبارک کی طرف جاؤں، سر پہ ہاتھ رکھ دوں، حضور بیدار ہو جائیں گے. آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا، بیدار کر لیا، دلہوں نے دلہن کو جگا لیا. آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں؟ فرمایا نہیں نہیں. ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں. پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں؟ بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں. مجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے، ادب کی رات ہے، لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے. الہ العالمین کیسے بیدار کروں؟ گدگدا دوں؟ کہیں تھوڑی سی خراش کر دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں. آج انداز نرالے ہو، محبوب نرالا، انداز نرالے، طریقہ کار نرالے، تمام شان نرالی، حالات بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں؟ آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع.
اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں، تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا، تو نوریوں کا سردار ہے، تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے۔ اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے، آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے۔ آج دنیا کو بتانا ہے، کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ کیا نسبت؟ کلیم اللہ کو ہے دور پہ بول اٹھے ربی ارینی ربی ارینی، الہی دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، پہاڑ چل کر خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں۔ ادھر آواز آئی براق تھکا جبریل رہا، رب آگے جا نہ سکا، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، فکان قاب قوسین او ادنا، آجا آجا میرے محبوب گھبرانا، تو مہمان ہے میں تیرا میزبان ہوں۔ رب ادنو حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، جو مقام دنا کی رفعت ہے، کوئی اس جا جانا کیا جانے، کو فرش کے رہنے والے ہیں، کو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے، شب اسرا تیرا کیا کہنا، رات تھکا رب رکا، جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے؟ تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے، کو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے۔ اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بات ادا کا کیا کہنا، او جبریل ادب کر یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا۔ پتہ چلا معراج والی رات ہے، محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو، جبریل مین سوچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرما
آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کرتے، لوگوں کو پتا چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آملہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ بہت اچھا۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی۔ گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے۔ براق نے سر ہلا دیا۔ جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سرتابی کی، کس کے سامنے سر ہلا دیا؟ یہ تو نبی اللہ ہے، اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا۔ اس نے ذرا سی گردن ہلا دی، وہ پسینے میں غرق ہو گیا۔ یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا، کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں۔ جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی۔ آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں، آپ تو وقت کے کتب ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، فعال لما یرید، نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے۔ بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی۔ ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی۔ امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے، اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا۔ یہ ہمارے قابل، یہ علماء دیوبند، یہ بزرگ اللہ والے، یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے، انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو، اتہام نہ باندھا کرو۔ یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے، چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں؟ کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو؟ کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو؟ کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو؟ اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہم اجمعین؟ ان تمام لوگوں نے سانس بسانس قدم با قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی۔ تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو، مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 سیر مکئی روز چکی میں پیسی، چکی جلائی اللہ والے نے، اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں پر تان کرتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید دلی کا شہزادہ
इसी ने देखा दोपहर के वक्त जामे मस्जिद दिल्ली के फर्श के गरम फर्श के ऊपर चक्कर लगा रही है। किसी ने कहा शाह साहब क्या बात है? फरमाने लगे जिहाद फी सबीलिल्लाह का प्रोग्राम है, अपने पैरों को गरम जमीन पे चलाने का आदी बना रहा हूँ, कल को ये वक्त पर जवाब ना दे जाए। जिन्होंने रणजीत सिंह का खात्मा किया, मस्जिदों से खंजीर उठाकर बाहर फेंके, मुसलमानों को सही महीनों में नस्फुल ऐन दिया, तुम उनको आज काफिर कहते हो? अगर यही लोग काफिर थे फिर मुसलमान कौन है? मैं ज्यादा तबसरा क्या करूं, इतना कहता हूं कि रंग लाए कि हमारी बाका मस्ती एक दिन। तुम्हें क्या मालूम है सहाबा किराम का मकाम? कितना खुश नसीब होगा वो जवान जिसके दरवाजे पे हुजूर दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। मैं इसलिए कहा करता हूं कि सिद्दीक अकबर को कुछ ना कहना, अबू बकर का दामाद नाराज हो जाएगा। उस्मान को कुछ ना कहो, उस्मान का ससुर नाराज हो जाएगा। कितना खुश नसीब होगा वो जवान जो हुजूर के दरवाजे पे 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। एक वक्त है सहाबा किराम का, पत्थर खाए, पत्ते चबाए, आंखें काटे, बीवी बच्चों को ज़िबा होते देखा, संगीनों के नोक पर अपने मासूम बच्चों को लटकता देखा, मगर सहाबा किराम ने हुजूर का दामन न छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे अकाबिर के गुलाम हैं। हज़रत लाहौरी सबकत रहमतुल्लाह अलैह तक़सीम से पहले पुलिस मकान की तलाशी लेने आई। तलाशी लेने के बाद सिख अफसर कहने लगा, मौलाना दस्तावेज तो कहाँ मिलनी थी, ये घर कैसा है जिसमें आटे का डब्बा भी नहीं, जिसमें दाल नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मिर्च नहीं, नमक नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, आप खाते कहाँ से हैं? फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, अल्लाह की जात खिलाती है, वो परवरदिगार खिलाता है। सिख अफसर 50 रुपए उस जमाने से निकाल कर हजरत को देने लगा। फरमाया तू तो गैर मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ की लाहौरी ने रोटी नहीं खाई। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 25 बरस तक बगैर वुजू की पकाई हुई रोटी नहीं खाई। हजरत की चाय के लिए जब बकरी का दूध निकाला जाता था, पहले वुजू करके तहियतुल वुजू खातिम पढ़ता था, फिर बकरी का दूध निकाला जाता था। और हजरत की बेटी जब चाय बनाती थी, पहले वुजू करती थी, फिर तहियतुल वुजू पढ़ती थी। इसके बाद हजरत दीनपुरी पीर अब्दुल हादी रहिमहुल्लाह की चाय जाया करती थी। आज तुम 4 नमाजें पढ़ के 4 अन्य ज़कात खैरात के देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठे हो। इन लोगों से पूछो जन्नत की कीमत क्या है। सिख अफसर कहने लगा कि जी अगर आप गैर मुस्लिम का पैसा नहीं लेते तो मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान बनता हूँ, अब तो ले लो। फरमाया दूसरी शर्त अभी बाकी है, मैंने बेनमाज के हाथ का कभी नहीं खाया। एक हमारा जमाना है, तुम्हारा कुहाट शहर तो वलियों का शहर है, बुदालों का शहर है, नेक लोग हो बाबा, हम तो मुल्तान रहते हैं। एक पीर साहब 10वीं मुहर्रम को घोड़े पे सवार होकर चकले में जाते हैं और नजराने लेते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह करे तुम्हारा कारोबार खूब चले। यानी पीरी चलती है आज। कई लोग मिलेंगे, ये उलमाए देवबंद, ये देवबंदी अकीदा रखने वाले पीरों को नहीं मानते। कौन कहता है पीरों को नहीं मानते? हम पीरों को अपने सर का ताज समझते हैं, दरवेशों को मानते हैं, कलंदरों को मानते हैं, फकीरों को मानते हैं, मगर ठगों और गुंडों और बदमाशों को नहीं मानते। उलमाए देवबंद आप लोग समझ रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूं, सब कुछ ये यूं ही बैठे हैं, आप सबकी समझ में आ रही है ना? हमारे यहाँ पंजाब में वलियों की तारीफ लोग बहुत करते हैं। कहने लगे बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह कच्चे सूत के साथ कुएं में 12 साल तक उल्टे लगते रहे। बताओ जी अल्लाह वाले ने क्या गुनाह किया जो खूह दे 12 साल तक उल्टा ही लटका दिया गया।
یہ بزرگ کی تعریف ہے کوئی؟ تم لٹک کے دکھاؤ 1 گھنٹہ. تو لٹک اپنے باپ کو لٹکا, بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے؟ ہم خادم زندہ ہے, اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے. ہاں میں تمہیں بتلاؤں بابا فرید الدین کون تھا. ایک مرید آیا اور آ کر کے تحفے میں کینچی پیش کری, مکراس. حضرت نے انکار کر دیا, میں نہیں لیتا. مرید کہنے لگا جی غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں, سوئی لے آ میں لے لوں گا. کینچی اس لیے نہیں لیتا, کینچی کا کام, مکراس کا کام کاٹنا ہے, سوئی لے لوں گا. سوئی کا کام جوڑنا ہے. فرید جوڑنے آیا نہ کہ توڑنے آیا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے راجستھان کے ٹبے پہ ٹیلے پر بیٹھے اکیلے تھے. جنازہ اٹھا, 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی. شاہ اسماعیل شہید کہاں ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے. آواز آئی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر لیا. آپ نے فرمایا جبریل آ جا, میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے, اس سواری پہ سوار ہو جا. جبریل کہتا نہیں, آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں. جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں اس سواری پہ سواری کروں. میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو. میرے پیچھے سوار ہو جا, جگہ بڑی ہے. کہتا نہیں, میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا. پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا. کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف قدم مبارک کے نیچے, رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا. ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے. آمنہ کے در یتیم کے پیر چل رہے ہیں. اسی کو اقبال کہتا ہے ہم سائے جبریل امی بن گئے خاکی. ہم سائے جبریل امی بن گئے خاکی. ہے یہ تیرا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. آج نوری فرشتوں کے سر ہے, آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والے, علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہیں. حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق اتنا سرعت رفتار تھا, اتنا تیزی سے چلتا تھا, جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا. تشریف لے جا رہے ہیں. آئی مولود عیسیٰ علیہ السلام, جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جبریل نے عرض کیا یہاں پر تشریف لے آؤ, 2 رکعت نماز ادا کرو. مدینہ منورہ آیا, یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو, یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے. آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے, ایک عورت آئی, اس نے آ کر سلام کیا, میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا. اس کے سلام کا جواب نہ دینا, یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنا کر آئی ہے. پتا چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا, یہ آدمی کا بیڑا غرق کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو گندم کا دانا بھی حضرت اما حوا نے کھلایا تھا نا. ان نے کہا دیکھ لے آپ مر جائیں گے, میں اکیلی بھٹکوں گی, میں مر جاؤں گی تو آپ اکیلے روئیں گے. آؤ یہ گندم کا دانا کھا لیتے ہیں, نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا. اور پاکستان تو ترقی یافتہ ملک ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کے کر دیا گیا. فرسٹ لیڈیاں, نئے لباس,
پچھلے کئی سالوں میں اتنا کپڑا تنگ کر دیا تھا کہ 2 گز میں سوٹ بن رہا تھا. اب پھر الحمدللہ قمیض اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک، پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہے یا روٹی مانگنے والی فقیرنی ہے. روزانہ بدلتے ہیں روزانہ. تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی، سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. فرماتی ہے کھجور کے دانے کی پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. عورتوں سے کہتا ہوں سنو، تمہاری اماں کا کیا حال ہے؟ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. کئی مہینے اسی طرح گزر گئے. کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی. فاقے پہ فاقے آئے، مصیبت پہ مصیبت اٹھائی، تکلیف پہ تکلیف جھیلی. شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک کالی کملی والے نے اور آپ کے غلاموں نے مصیبت اٹھائی. لیکن آج رواں دواں ہے، جبریل غلامی کرتا ہے، میکائیل غلامی کرتا ہے. آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا. حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے، ہم نے قوم دیکھی، لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے. آقا نے فرمایا اگر ایک ماسا کے برابر وہ سڑا ہوا گوشت دنیا میں ظاہر کر دیا جائے پوری دنیا بے ہوش ہو کر فنا ہو جائے. اتنا سڑا ہوا گوشت، اتنا بدبودار گوشت مرد عورت کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زکات نہ دینے والے مرد اور زکات نہ دینے والی عورتیں ہیں. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے فرمایا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ، پسلیوں پہ، پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے. اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا، وہ کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں. آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدمعاش عورتیں ہیں، یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے. اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدمعاش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن، ان کی پیشاب کی جگہ سے لہو اور رات اور پیپ کے دریا بہ رہے ہیں. تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا، مجھ پہ شراب پی، جوا کھیلا، بدماشی کی. آپ نے فرمایا ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک آدمی کے چہرے کو کانٹوں والے جھاڑ چھیلتے ہیں، تراشتے ہیں، اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ گلیوں میں، سڑکوں میں روڑے، اینٹ، کوڑا، کرکٹ ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکر لگا کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو حضور کو اللہ نے بلایا، 1,24,000 نبی استقبالیہ کے لیے پہلے بٹھائے، آسمانوں کو سجایا، عرش عظیم کو سجایا. حضور تشریف لائے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے تجھے مبارک ہو، میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں. سارے نبی اکٹھے ہو گئے، سارے پیغمبر، سارے رسول جمع ہیں. جبریل امین نے اذان دی. آدم علیہ السلام سوچتے ہیں آج امامت مجھے ملے گی، میں ابو البشر ہوں، کائنات انسانی کا ابا ہوں.
नूह अलैहिस्सलाम सोचते हैं मैंने 950 साल मार खाई, मुझे आज इमामत मिलेगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं मेरी आल में से हजारों नबी आए, आज की इमामत मुझे मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कोहे तूर पे अल्लाह से बातें की, आज इमामत मुझे मिलेगी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं मैं छुरी के नीचे लेटा, आज इमामत मेरी बनेगी। ईसा रूहुल्लाह कहते हैं मुझे बगैर बाप के खुदा ने पैदा किया, आज इमामत मेरी बनेगी। अल्लाह ने फरमाया अंबिया किराम ठहर जाओ, रसूलों ठहर जाओ और नबियों ठहर जाओ, जहां मेरा महबूब मौजूद होगा किसी को मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। जहां भी मेरा महबूब मौजूद हो वहां मुसल्ले पे नबी कदम नहीं रख सकते, रसूल कदम नहीं रख सकते, पैगंबर कदम नहीं रख सकते। आज जो लोग कहते हैं हुजूर मेरे पास है, हुजूर मुसल्ले के पास है, हुजूर हर जगह है, उनको चाहिए बरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा, या हुजूर को अपने पास न मान और या फिर मुसल्ले पे खड़ा होना छोड़ दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बाजू तक से खत्म नबूवत, बाजू तक से खत्म नबूवत, हमें सहाबा, हमें सहाबा, हमें देवबंद, हमें देवबंद, नारे तकबीर। फरमाया अंबिया किराम नहीं खड़े हो सकते। और इसी को कहता कि अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, अदब कर बेअदबी से आबाद वरना मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। अदब कर बेअदबी से आबाद वरना मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। गुलामी करो जाओ, ख्वाजा वेस करनी ने गुलामी की, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी ने गुलामी की, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने गुलामी की, दादा गंज बख्श ने गुलामी की, अली अहमद हजवेरी ने गुलामी की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गुलामी की, तमाम बादशाहों ने गुलामी की, मुदरा फुकरा मसाकिन दुर्वेशों ने गुलामी की। तो भी गुलामी किया कर, इमामुल अंबिया बने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नमाज पढ़ाई, इसके बाद मैं सफरे मेराज के लिए जिब्रील अमीन आसमान की तरफ लेकर आपको परवाज की, बुलंद हुए। दरवाजे पे दस्तक दी, पहले आसमान पर कौन है? मैं जिब्रील हूँ। मम्मा का तेरे साथ कौन है? माई मोहम्मद। आसमान वालों खुश हो जाओ, आज मैं काली कमली वाले को लेके आया हूँ। यूं लिखा उलमाए कराम ने, 70,000 फरिश्ते दाईं तरफ खड़े सलाम पढ़ रहे थे, 70,000 फरिश्ते बाईं तरफ खड़े सलाम पढ़ रहे थे, 70,000 फरिश्ते आगे खड़े होकर दुरूद पढ़ रहे थे। हुजूम था फरिश्तों का, चारों तरफ से फरिश्ते मुस्ताकाना दीदार कर रहे थे। पहले आसमान पे दीदार हुआ, दूसरे आसमान पे दीदार हुआ, तीसरे आसमान पे दीदार हुआ, चौथे आसमान पे, पांचवें छठे आसमान पे, सातवें आसमान पे, सिदरतुल मुंतहा पे आ पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, जिब्रील पीछे को भागता दिखाई नजर आया। फरमाया जिब्रील क्या बात है, आना आगे आ। कता का मेरी बस हो गई, मेरी इंतहा आ गई, तेरी इब्तदा होने लगी है, मेरा मकाम खत्म है, तेरे मकाम की इब्तदा अब हुई है। कुछ दूर तो आ जा, कुछ देर तो मेरे साथ चल। फरमाया कर अक्सर मुहूर बरतर परम फरोगी तजल्ला बसोदत परम। काली कमली वाले अगर एक बाल के सरे के बराबर भी मैं आगे बढ़ता हूँ, तजल्लियात खुदाबंदी से मेरे सारे पर जलकर खाक हो जाएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आमना का दुर्रे यतीम आगे जाएगा, हलीमा की झोली में दूध पीने वाला जाएगा, हलीमा की बकरियां चराने वाला जाएगा, मक्के की गलियों में पत्थर खाने वाला जाएगा, फातिमा तो ज़हरा का अब्बा जाएगा, रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का अब्बा जाएगा, खदीजा का शोहर जाएगा, बिलाल का उस्ताद जाएगा, अबू फकीहा का पीर जाएगा, हज़रत ज़नीरा का उस्ताद जाएगा, तमाम सहाबा किराम का मुख्य उस्ताद और पीर और मुर्शद हादी रहबर रहनुमा और इमाम आगे जाएगा।
نوری فرشتے، نوری حجاب، پردے اٹھتے چلے گئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. آواز آئی فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہو گئے، نزدیک ہو گئے، اللہ کے بالکل قریب جا پہنچے. میرے محبوب آ گئے ہوں. جی حضور آ گیا ہوں، ایک تحفہ لایا ہوں. مجھ خدا کے لیے تحفہ؟ ہاں ہاں. اگر کھانے کی چیز لائے ہو تو میں کھانے سے پاک ہوں، اگر پینے کی چیز لائے ہو تو میں پینے سے پاک ہوں، اگر پہننے کی چیز لائے ہو تو میں پہننے سے پاک ہوں. آپ کیا لائے ہیں؟ عرض کیا الہ العالمین تو قدرے قدرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، تو پتے پتے کا مالک ہے. اے پروردگار ہر چیز میں تیری قدرت ہے، پر جو چیز میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں. جو چیز میں لایا ہوں وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں. میرے محبوب میں خدا ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، لم یزل لم یزال ہوں، لم یلد ولم یولد میری صفت ہے. کیا چیز نہیں؟ عرض کیا الہ العالمین ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے حاضر ہوا ہوں. تو کسی سے ہیرا نہیں، ماڑا نہیں، کمزور نہیں، محتاج نہیں. تو کسی کے سامنے کیوں عاجزی کرے گا؟ تو میرا پروردگار ہے. میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں، میں عبدیت لے کر آیا ہوں، میں سر جھکانا لے کے آیا ہوں، میں رکوع کرنا لے کے آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. آج کے بعد بھی اور پہلے بھی پیسے کی عبادت، بدل کی عبادت، زبان کی عبادت میں تیرے لیے کروں گا. فرمایا محبوب پھر ہم بھی آپ کو 3 تحفے دیتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب میرا سلام ہو تجھے، میری سلامتی ہو تجھے، اور میری رحمتوں سے دامن بھر لے، میری برکتوں سے اپنی جھولی بھر لے. اب ایک بڑی عجیب بات یاد آئی. سو گئے ہو جاگ رہے ہو؟